صحت کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اسی طرح ہماری محفل سجاتے رہیں. تو کہہ سکتا ہے یہ بوڑھے ہیں یار, کدھر سے بوڑھے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں کسی بوڑھے ہو گئے ہیں, ایسا نہ کریں. اچھا, اللہ تعالیٰ ہم سلامت رکھے. تو جی میں اب گزارش کروں گا, اب تمام کو ہو گئے. اچھا, جو سینئر نعت خوان ہوتے ہیں یا جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ بیچارہ پوری محفل سننے کے بعد اس کو جو ہے نا آنا پڑتا ہے, بلکہ پوری محفل برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جو موقع ملتا ہے بیٹا میرا وصاف آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. میں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کروں گا جو خاص طور پر میں نے اس کے رویے سے میں نے دیکھی ہے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر, انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا, بہت باتیں سکھائی زندگی میں. میرے محسن نظامی صاحب جانتے ہیں کیا کچھ میں نے سیکھا اور کیا کچھ میں نے پایا. ایک کامیاب زندگی گزاری, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میں نے ہمدانی صاحب زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا کسی کام میں, اتنا انہوں نے مجھے نوازا ہے اور یہ سب ان کی عنایتوں کا نتیجہ ہے. میں تمام بھائیوں, دوستوں, بچوں اور بیٹوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بیٹا باپ کی بہت بڑی شان ہوتی ہے. باپ کسی کا بھی ہو, میرے باپ ذرا تھوڑے سے مختلف تھے, اللہ والے تھے, لیکن باپ کسی کا بھی ہو باپ کی بڑی شان ہوتی ہے. باپ کی عزت اور احترام جو ہے نا آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جو آپ سوچ رکھتے ہو. جن کا باپ نہیں ہوتا بیٹا ان سے پوچھو یتیمی کیا اور کیسے زندگی گزارتے. بغیر چھت کے, بغیر سائے کے ایک زندگی ہوتی ہے. میرے والد صاحب محترم میرے بہت مہربان تھے, میرے پہ بہت مہربان تھے. 19 سال گزر گئے ان کو رخصت ہوئے ہوئے. اکثر میرے خواب میں آتے, اور حضور نظامی صاحب جس دن وہ خواب میں تشریف لاتے ہیں نا اس دن سارا دن ان کی خوشبو میرے ساتھ ہے. یہ ایسا کمال ہے اور میری مشکلیں آسان فرماتے ہیں, مجھے ہدایت دیتے ہیں اور بہت نوازا ہے. انہوں نے زندگی میں کچھ سکھایا مجھے. میں آپ سے مختصر 2 چیزیں انہوں نے مجھے ایسی بتائی تھی جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا. ایک تو میں بہت لمبی باتیں ہیں لیکن انہوں نے مجھے کہا میری زندگی سے انہوں نے ایک کہا تھا کہ بیٹا ایک لفظ نکال دو اور ایک لفظ زندگی میں شامل کر دو, اور وہی میں نے کیا. بچوں کو بھی میں نے وہی سکھا رہا ہوں اور جو آستانے پہ آتے ہیں میں ان کو بھی یہی بتاتا ہوں جو انہوں نے بتایا تھا. بہت باتیں انہوں نے کہا تھا بیٹا, میں جب ان کو بات کرتا تھا نا اس پہ انہوں نے بات کی. ایک دن انہوں نے مجھے بڑی سختی سے بات کی. انہوں نے کہا تھا زندگی سے جسٹیفیکیشن نکال دو, اپنی زندگی سے لفظ جسٹیفیکیشن نکال دو, بہانے, تعبیلیں, عذر, یہ زندگی سے نکال دو گے تو کامیاب ہوگا. کیونکہ وہاں تعبیلیں نہیں چلنی, وہاں عذر نہیں چلنا, بہانے نہیں چلنے, جسٹیفیکیشن زندگی سے نکال دو. اور الحمدللہ میں نے ساری زندگی, میں نے بلکہ لوگوں کو بتایا اور سب جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی جسٹیفائی نہیں کیا. اللہ پاک کا احسان ہے. دوسرا انہوں نے میری زندگی میں ایک لفظ شامل کیا تھا جس میں مجھے وصاف یاد آیا. بیٹا اپنی زندگی میں ترجیح شامل کرو, پرائرٹی شامل کرو. پرائرٹی کیا ہے آپ کی ترجیح, پہلی ترجیح آپ کی کیا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے, ذرا سوچئے گا اس پہ کہ آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے, اس ترجیح کی طرف دیکھیں. وہ ترجیح آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. آپ سب حضرات بھی ہیں اس چیز کو دیکھیں کہ ترجیحات کیا ہیں آپ کی. آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے عزیز و قریب ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ نے کون سی جگہ جانا, کون سی تقریب ہے, کون سا وقت ہے, وہ ترجیح کیا ہے. بس صاف خاندانی بہت سے دوست ہیں میرے, بے شمار دوست ہیں. اللہ پاک نے بے حد نوازا. میرے محسن بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, عزیز و قریب بھی ہیں, بلکہ میرے بچے بیٹے بھی ہیں. بس صاف خاندانی عمرے پہ گیا پچھلے دنوں, عمرے پہ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت عطا فرمائی. میں حیران ہو گیا, یہ بچہ ایسا, اللہ پاک اس کو, بس کیا بتاؤں اس کو, 100 سال کی یہ حضور. یہ جب نواز شریف کے سامنے گیا, وہاں اس نے لائیو بھیجی کہ میں نواز شریف کے سامنے کھڑا ہوں, میرا نام لیا, میرے فیصل کا نام لیا, فروخ کا نام لیا, تمام بچوں کا نام لے کے سلام پیش کیا وہاں پر. پھر جب یہ گنبد خضرا کے
سائے میں آیا ادھر وہاں کھڑا ہو کے اس نے باقاعدہ لائیو نام لے کے فیصل بھائی، فرخ بھائی، میرا نام لے کے پھر اس نے وہاں پر بھی سلام پیش کیا۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، کس کو وہاں جا کے کس کو یاد رہتا ہے؟ وہاں جا کے کچھ ہی یاد نہیں رہتا، اور یاد بھی آئے تو اپنے یاد آتے ہیں۔ میں اس کا اپنا نہیں ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنا بنا دیا۔ یہ اس کی محبت، اس کا پیار اور اس کا خلوص ہے۔ اللہ پاک اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بیٹا جیتے رہو اور خوبصورت کلام ہمیں سنا دو، مزہ آ جائے۔